اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج سیرت النبی سے متعلق جنرل نالج پارٹ 2 کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل بلیس نالج سٹی پہ۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ جنرل نالج سے متعلق سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے سیرت النبی سے متعلق پارٹ 1 وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ نبی انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق جرنل نالج کے جو سوالات وہ بھی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پارٹ 2 ہے۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں، سوالن جواباً ہے، اور کچھ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم اس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج اور اس حوالے سے جو معلومات ہیں ان کو ڈائریکٹ ڈسکس بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب، 4 صاحبزادیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام بتائیں۔ جواب، بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب علیہم السلام۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کس زوجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ وہ حضرت ماریہ القبطیہ سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی جائے پیدائش کہاں کی ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے ہیں، تو ان کی جائے پیدائش کی پیدا کہاں ہوئے؟ حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اوپر والے سوال میں منشن ہے کہ حضرت ماریہ القبطیہ سے کے بدن سے پیدا ہوئے، وہ مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ تمام اولاد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں سے متعلق معلومات بتائیں۔ جواب، اب تمام جو صاحبزادگان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں بتائی جا رہی ہے۔ قاسم، حضرت قاسم مکہ مکرمہ میں نبوت سے قبل پیدا ہوئے۔ وہ 2 سال 6 ماہ کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ انہی کی طرف نسبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم ہم کہتے ہیں، تو یہ قاسم کی نسبت سے کہ قاسم کے باپ، ابو القاسم مطلب قاسم کے باپ۔ تو ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔ حضرت قاسم جو مکہ میں پیدا ہوئے، 2 سال 6 ماہ 2.5 سال کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں، مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد پیدا ہوئے، 2 سال سے کم عمر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی موت پر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا۔ ابتر کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ شخص جس کی اولاد نہ ہو۔ ابتر کا مطلب اصل میں ہوتا ہے دم کٹا، یعنی کہ جس کی نسل آگے نہ چلتی ہو۔ تو کفار مکہ میں سے کسی نے آپ کو ابتر کہا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان شانیک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آگے باقی رہے گا۔ تو اس طرح پھر ہوا یہ کہ تمام جو صاحبزادگان ہیں ان کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سے جو اولاد ہوئی، حضرت امام حسن، امام حسین، جن کو ہم حسنین کریمین بھی کہتے ہیں،
ان سے جو آگے اولاد چلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کہلائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی. تو حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کہلاتی ہے، جس کو ہم آج سعادات یا سید کہتے ہیں. تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں 8 ہجری میں ہوئی. 10 ہجری میں 16 یا 18 ماہ کی عمر میں بیماری کی وجہ سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابراہیم وہی حضرت ماریہ قبطیہ سے جو پیدا ہوئے ہیں. باقی جتنی اولاد ہے وہ ساری حضرت ختیجہ الکبریٰ سے ہے. حضرت ابراہیم جو ہیں وہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے جو نبی پاک کی زوجہ ہیں. آگے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے متعلق بیان کریں. اب اوپر والا سوال نبی پاک کے صاحبزادگان سے متعلق تھا. اب اگلا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں جو ہیں ان کے حوالے سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں: زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ ہی میں انتقال فرما گئیں. کون کون سی؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. البتہ حضرت فاطمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوا. چاروں بیٹیاں مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان البقیع، جس کو ہم جنت البقیع بھی کہتے ہیں، میں مدفون ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں، ان کا انتقال نبی پاک کے حیات میں ہی، زندگی میں ہی ہو گیا تھا. حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں. حضرت بی بی زینب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں. اگلا سوال، حضرت بی بی زینب کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب 30 سال. 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ الکبریٰ سے ہوا، اور 30 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو حضرت بی بی زینب پیدا ہوئی. آپ کی دوسری صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ اب یہ سیکوینس وائز ہے کہ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہیں، دوسری صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ ہے. حضرت رقیہ کی ولادت کے وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ اگلا سوال. جواب 33 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک تھی. اگلا سوال ہے، اسلام سے پہلے حضرت رقیہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، اس نے آپ کو طلاق دے دی تھی. اگلا سوال، حضرت رقیہ کا دوسرا نکاح کس سے ہوا؟ جواب حضرت عثمان غنی سے ہوا. ابھی اس کو میں آگے چل کے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح ہے معاملہ. اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ حضرت ام کلثوم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں. اسلام سے پہلے حضرت ام کلثوم کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ جواب ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، ام کلثوم کا. اگلا سوال، حضرت ام کلثوم کا دوسرا نکاح کس سے ہوا؟ جواب جب سورت تبت نازل ہوئی تو ابو لہب کے کہنے پر اس بیٹے نے بھی حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی. حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی. جب ابو لہب اور اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تکلیف دینا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا ابی لہب جب یہ نازل فرمائی تو اس کی وجہ سے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کو طلاق دے دو. تو ان دونوں نے ام کلثوم اور حضرت رقیہ دونوں کو طلاق دے دی. حضرت ام کلثوم کے بارے میں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو حضرت رقیہ کا نکاح پہلے حضرت عثمان غنی سے ہوا. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا
تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی تھی. ٹھیک ہے. اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی کا کیا نام ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. اگلا سوال، حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش کے وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ دو اقوال ہیں اس حوالے سے. ایک یہ ہے کہ وہ 35 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 41 سال نبوت ملنے کے 1 سال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی. اگلا سوال، حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد جو آگے امام حسن اور امام حسین، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ آگے چلا. باقی جتنی صاحبزادیاں ہیں ان سے اولاد جو تھی وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی، ان سے آگے اولاد یا نبی کریم کا نسب نہیں چلا. تو اب جو سادات ہیں ان کو فاطمی سادات جو کہا جاتا ہے، فاطمی نسب کہا جاتا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کے اس سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد، ان کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تعداد کتنی تھی؟ ازواج کی کل تعداد 13 ہے، جبکہ بیک وقت 11 ازواج آپ کے نکاح میں رہی ہیں. اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو قرآن نے کس طرح مخاطب کیا ہے؟ جواب، امہات المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں کہہ کر مخاطب کیا ہے، کہ وہ تمام مومن جتنے مرد اور عورت ہیں ان کی وہ مائیں ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے بھی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ماں ہے، اور ماں کے ساتھ نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اسی وجہ سے کسی نے بھی امہات المومنین کے ساتھ نکاح نہیں کیا. ازواج مطہرات کی تفصیل بتائیں. ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ ہے. رسول اکرم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ بن بناش تمیمی اور پھر عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا. ان کے انتقال کے بعد 40 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرم نبوت میں داخل ہوئی، یعنی کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ 40 سال جب آپ کی عمر مبارک تھی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرمایا. یہ ہم اپنے لاسٹ ویڈیو جو تھی اس میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی، حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی. تو یہاں جو چیز ہے بتانے کی، وہ آپ یعنی کہ حضرت خدیجہ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں، ابو حالہ بن بناش سے اور پھر عتیق بن عابد مخزومی سے. ان دونوں کے بعد آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. اگلا اب جو ہیں ازواج، ان میں سے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ عامریہ رضی اللہ عنہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وصال کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ سے 7 رمضان بعض روایات کے مطابق سن 10 کو مکہ میں نکاح کیا. نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی. اگلی جو زوجہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، خلیفہ راشد اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام یعنی کہ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام زینب ہے. حضرت عائشہ کا لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ ہے. اگلی جو زوجہ ہیں ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا خلیفہ راشد دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں. اگلی جو زوجہ ہیں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام رملہ ہے، اور آپ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں. ابو سفیان جو کہ مشہور
جن کے بارے میں آپ وہ واقعات بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور بعد میں یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں۔ اگلا ہے اگلی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو مخزوم سے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش کی بہت زیادہ شاخیں تھی، ان میں سے ایک شاخ بنو مخزوم ہے جس میں سے سیدہ ام سلمہ ہے۔ اگلی زوجہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ اور کنیت ام الحکم ہے۔ اگلی زوجہ ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ۔ آپ رضی اللہ عنہا کا 25 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، عقد نکاح میں آ گئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 برس تھی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام زینب ہے۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 برس تھی، جبکہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 17 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ اگلی زوجہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ ہے۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 27 برس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ صحیح ترین قول کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا کا وصال 51 ہجری میں ہوا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نام کیا ہیں؟ حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو طالب جن کا نام عبد مناف بھی تھا، ابو لہب نبی پاک کا چچا تھا لیکن ایمان نہیں لایا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پایا۔ قرآن کی نص اس کے حوالے سے موجود ہے، جس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ زبیر، عبد القعبہ، مقوم، زرار، قسم، مغیرہ جن کا نام حجل تھا، اور غیداق جن کا نام مصعب تھا۔ بعض مورخین نے نوفل اور عوام کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کے نام۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام بتائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عروی رضی اللہ عنہا، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ اور برہ۔ تو اس ویڈیو میں آج کے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان، صاحبزادیوں، ازواج مطہرات، آپ کے چچاؤں، آپ کے پھوپھیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ ہماری جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی اس میں غزوات کا ذکر ہوگا، مدینہ منورہ جو ہجرت ہوئی اس کا ذکر ہوگا، باقی جو ارکان فرض ہوئے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے سال، ہجری سال کے کس سال یہ فرض ہوئے، یہ سب انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو اس لیکچر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاندان سے متعلق جو سوالات تھے، جو امپورٹنٹ چیزیں تھی جنرل نالج کی، وہ ہم نے ڈسکس کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس کی PDF فائل چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے، وہ آپ کمنٹس کر کے ہم رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے، تو آپ کو اس کی PDF فائل بھی وہ بھی پرووائڈ کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اگر اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی آپ کی کیوری ہو، آپ پوچھنا چاہتے ہو، تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔